نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، کسی بھی قوم کی حیات اور بقا و ارتقاء کے لیے عفت و عصمت کا تحفظ کلیدی مقام رکھتا ہے۔ امتوں کے زوال و انحطاط کا سب سے بنیادی سبب اخلاقی بے راہ روی اور جنسی آوارگی ہوتا ہے۔ سقوط اقوام کی تاریخ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ یونانیوں کا زوال ہو، رومیوں کا سقوط ہو یا موجودہ تہذیب کا کھوکھلا پن ہو، سب کے پس پردہ جنسی اور صنفی بے راہ روی کا طوفان براخیز کار فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عفت و عصمت پر خاص توجہ دی ہے اور اس تعلق سے ایک مکمل نظام پیش کیا۔ حضرات، اسلام کی نگاہ میں عفت و عصمت انسانی زندگی کا جوہر بیش بہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہر مرد عورت کو پابند بنایا ہے کہ اس آبگیر عفت و عصمت کا ہر صورت تحفظ کیا جائے اور کسی بھی طرح اس میں بال نہ آنے دیا جائے۔ یہ انسان کی مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور عقلی و اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کو پوری تاکید کے ساتھ عفت و عصمت کی ہر آن اور مکمل حفاظت کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ النور آیت نمبر 30 کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی غض بصر کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی جی، آپ مومن عورتوں کو بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ معلوم ہوا کہ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا از حد ضروری ہے اور شریعت اسلامیہ کی نظر میں عفت و عصمت کی بہت اہمیت ہے۔ سامعین باتمکین، اللہ رب العزت کے نزدیک عفت و عصمت اور پاک دامنی بڑی محبوب شے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر لوگوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا بہت تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس حکم کی پاسداری کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 کے تحت ارشاد فرمایا، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اسی طرح حافظین فروج کو کامیابی و کامرانی کی خوشخبری سناتے ہوئے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 5 کے تحت ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون۔ اسی طرح جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں ان کے بارے میں سورۃ الاعریٰ آیت نمبر 14 کے تحت ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، یہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔